الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا شریک اور اس کا ساجی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ پورا قرآن ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو ہم بنی نوع انسان کے لیے نازل فرمایا ہے اور اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی کچھ ایسی صورتیں ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری رکھتی ہیں۔ جیسے انبیاء کرام میں سے کچھ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے پر فوقیت اور برتری دی ہے، فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی صورتوں میں سے کچھ صورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہے اور اس کی تلاوت کو زیادہ اجر و ثواب کا باعث بتلایا ہے۔ کچھ صورتوں کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسی صورتیں زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ کہف ہے، سورہ مریم ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ دہر ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ اعلیٰ ہے، سورہ غاشیہ ہے، سورہ انشقاق ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے۔ اسی طرح سے سورہ کافرون بھی ہے، سورہ اخلاص بھی ہے، سورہ فلق بھی ہے اور سورہ ناس بھی ہے۔ ان میں سے کچھ کی فضیلت کچھ پر زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین سورہ اخلاص کی تلاوت پر 1/3 قرآن کی تلاوت کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 1/4 قرآن کریم کی تلاوت کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رات کو سونے کے وقت اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے یا ایسے ہی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 1/3 قرآن کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ یا سو تو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو؟ اللہ کے رسول صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 1/3 قرآن کی تلاوت کر سکیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص کی تلاوت قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی تلاوت جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اسی طرح سے یہ سورہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا بھی ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کے کہیں بھیجا۔ وہ صحابی جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو ہر نماز میں وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے آخر میں۔ صحابہ کرام
جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے جنگ سے واپسی کے بعد، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ ہر رکعت میں یا رکعت کی آخر میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد قباء کے اندر نماز پڑھتے تھے، تو ایک صحابی جو ان میں دیندار تھے، تقوی شعار تھے، وہ لوگوں کی امامت کراتے تھے، تو وہ ہر رکعت میں کوئی سورہ پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ان کو منع کرتے تھے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اگر میری یہ حرکت، میرا یہ عمل کہ میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں آپ کو پسند ہے تو میرے پیچھے نماز پڑھو، اور اگر نہیں پسند ہے تو میرے پیچھے نماز نہ پڑھو، آپ کو اختیار ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا اللہ کے رسول سے تذکرہ فرمایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، میں پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جو انسان سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، ایسے انسان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور اس کے تلاوت کا 1 تہائی اجر و ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول، تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز، فجر کی سنت میں 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وتر میں جب 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس سورہ کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد و ثمرات ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ نے خالص توحید کو بیان فرمایا ہے۔ قل ھو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ تو اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ جو ہے، اللہ کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے۔ یہ خالص توحید اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس میں شفا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر کوئی انسان اس سورہ کو پڑھ کر کے کسی پر دم کر دیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اس کو شفا دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم فرائض میں یا سنتوں میں یا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا سوتے وقت اس سورت کا کثرت سے تلاوت کیا کریں، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں 1 تہائی قرآن کے برابر اجر و ثواب دے گا، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس سورہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے محبت کرے اور ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں اس سورہ مبارکہ کا کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے فوائد و ثمرات سے ہمیں مستفید فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ